محترم سامعین کرام، ابھی نماز سے قبل 2-3 سوال آئے ہیں، ان کا تقاضا تھا کہ آپ سب کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ایک تو خواتین کے اعتکاف سے متعلقہ ہے کہ عورتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اگر کرنا ہے تو کیا مسجد ضروری ہے یا پھر اپنے گھروں کے اندر بھی انہیں اجازت ہے؟ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی ہے، آپ کا جو عمل ہے، اور آپ کے عمل کے بعد صحابیات نے جو اعتکاف فرمایا ہے، تو وہ مسجد نبوی کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، یہ سورہ بقرہ ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم نے اپنی ازواج سے، بیویوں سے تعلقات قائم نہیں کرنے جبکہ تم مسجد میں ہو، چونکہ مرد اور عورت کے لیے مسجد کے اندر اکٹھے اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس اثناء میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جو رب تعالیٰ نے مساجد کا تذکرہ فرمایا نا اعتکاف کے لیے، اس کی مشروعیت کی دلیل ہے، اس کی شرطیت کی دلیل ہے کہ اعتکاف کو وابستہ ریلیٹڈ کس سے کیا ہے؟ مساجد کے ساتھ۔ اور یہاں مسجد سے مراد وہی مسجد مراد ہے جس کے اندر باقاعدہ 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مسجد جامع ہو، جس کے اندر جمعہ بھی ہو، تاکہ وہ آنے جانے کے جمعے کے لیے مسائل ہیں ان سے انسان محفوظ رہ سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، کان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ازواج مطہرات نے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کہ مسجد کے اندر آپ سے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت لی۔ اگر مسجد کے اندر یہ جو ہماری مساجد ہیں عورت کا اعتکاف جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دیتے۔ آپ نے اجازت دی، اور بعد میں آپ نے جو خیمے اٹھوا دیے نا، تو اس کی ایک وجہ تھی۔ اجازت تو ایک نے لی، لیکن وہ باری باری سب کی سب مسجد میں آنے لگی، دیکھا دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں بھی بیٹھی، میں آگوں پیچھے رہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آل بر تریدنا، کیا تم نیکی گر سے آ رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے اکھڑوا دیے اور ان کو روک دیا۔ تو روکنے کی جو اصل وجہ تھی وہ اصل یہ تھی کہ سب کی سب نے مسجد کا مطلب پروگرام بنا لیا، حالانکہ شروع میں جو آپ کی اجازت تھی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد ہی کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے۔ گھر والا جو ماحول ہے وہ مسجد نہیں ہوتا۔ بعد نے کہا جہاں عورت باقاعدہ نماز پڑھتی ہے نا تو وہ گھر کی مسجد ہے، تو اس بنیاد پر کہتے ہیں جو گھر کی مسجد ہے وہ بھی تو مسجد ہے نا، لہذا وہاں بھی جائز ہے۔ حالانکہ حقیقتاً نہ عرف میں اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، نہ اس کے مسجد والے آداب ہوتے ہیں۔ گھر کا جو مخصوص مقام اور جگہ جس کو ہم جائے نماز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، نوافل کے لیے، سنن کے لیے، کبھی فرض رہ جائے وہاں پڑھ لیتے ہیں، تو اس مخصوص جگہ کا جو تقدس ہوتا ہے وہ مسجد والا نہیں ہوتا۔ وہاں انسان سو بھی سکتا ہے اور بھی جو کام کاج ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کا تعلق بالخصوص مردوں کے حوالے سے بالاتفاق کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مرد تو بیٹھے ہی گے مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ رہا مسئلہ خواتین کا، تو خواتین جو ہیں اس میں جمہور کی رائے، اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ وہ مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آتا ہے، اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ،
کہ اعتکاف جامع مسجد ہی میں ہوگا، اسی میں ہوتا ہے. اور بلکہ دوران مطالعہ الموسوعہ فقہیہ کے حوالے سے میری نظر سے ایک اثر بھی گزرا ہے، لیکن وہ قابل تحقیق ہے، چونکہ وہ نماز سے تھوڑی دیر قبل ہی وہ میں نے دیکھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، اور مسجد کے علاوہ اپنے گھر والی مسجد میں یا گھر کی جگہ میں وہ اعتکاف کرتی ہے تو وہ بدعت ہے. لیکن یہ اثر سندن دیکھنا مطلب ضروری ہے. تو بہرحال سنت کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں آپ کے عمل اور ازواج مطہرات کا جو عمل ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے مسجد ہی میں اعتکاف کیا، اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اعتکاف کی مشروعیت کا تعلق صرف اور صرف مسجد کے ساتھ ہے، یہ واضح صریح دلائل اس بات کا بین ثبوت ہے کہ جب عورت مسجد کے اندر محفوظ ہو، کسی قسم کا فتنہ اور کسی قسم کے مسئلہ ان کو درپیش نہ ہو، تو مسجد ہی کے اندر کوشش کرنی چاہیے. پھر بھی یہ فرض نہیں ہے، اگر مطلب موقع نہیں بنتا تو پھر گھر میں ذکر اذکار تلاوت وغیرہ وہ کر سکتی ہے، پھر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بوقت زوال نماز کا کیا حکم ہے. عین زوال کے موقع پر کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی نہیں آئی ہے وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. طلوع شمس کے وقت، عین جب سورج طلوع ہو رہا ہو، عین جب غروب ہو رہا ہو، اور فجر کے بعد. یہ تو اتفاق ہے علماء کرام کا کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلا وجہ انسان کو باز رہنا چاہیے. دوسرے جو 2 اوقات ہیں وہ ایک ہے وقت زوال اور عصر کے بعد. یہ لمبا تفصیلی مسئلہ ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب انسان سویا رہ جائے، کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ان 5 اوقات میں سے کسی بھی وقت میں اپنی فوت شدہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا کوئی سببی نماز ہے تو اس کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک انسان کی فجر کی نماز رہ گئی ہے، سویا رہ گیا ہے، تو عین موقع پر کہ جب وہ ادائیگی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بیدار ہونے کے بعد باوضو ہونے کے بعد پھر مزید اس کی تاخیر عمدن قصدن یا معصیت اور گناہ ہے، پھر حکم یہی ہے کہ فوراً اپنی نماز کو پڑھے. جس طرح کہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ سفر میں تھے، رات کے آخری حصے میں کچھ پڑاؤ کیا تو آپ بھی سو گئے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، ان کی ڈیوٹی تھی. تو پھر جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا، بلکہ اس کی جو کرنیں ہیں آپ کے رخ انور پہ پڑی تو آپ گھبرا کے اٹھے اور فرمایا اس جگہ سے کوچ کر جو فوراً نکلو، یہاں شیطان حاضر ہو گیا. آگے گئے، فوراً اذان کہلوائی، وضو کا اہتمام کیا اور پھر نماز پڑھا دی. اب عین طلوع کے وقت انسان کو موقع ملتا ہے اور اس کی نماز رہ گئی ہے تو اپنی فرض نماز پڑھ سکتا ہے. یا انسان مسجد کے اندر آتا ہے اور بیٹھنا چاہتا ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے نا تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، آپ نے منع فرمایا ہے. تو حدیث کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ اذا جاء، جب بھی تم میں سے کوئی آئے، جس وقت بھی آئے، تو اس کے اندر عموم ہے، جس وقت بھی آئے، تو جس وقت میں جون سا بھی وقت ہے اس قولی حدیث سے تصدیق ہوتی ہے اور وہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، خواہ وہ زوال کا وقت کیوں نہیں ہے، تو انسان وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ سکتا ہے. اگرچہ جیسے کہ میں نے کہا مختلف ہی، ہاں اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد میں وہ معتکف ہے اور مسجد کے اندر پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہے، تو پھر وہ کہے چلو کچھ نوافل پڑھ لوں، اور وہ عین زوال کے موقع پر یا فجر کے بعد یا غروب آفتاب طلوع شمس کے وقت
وہ مطلق نفل پڑھنا شروع کر دے تو اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے، پھر منع ہے۔ لیکن رزن کو وجہ کوئی سبب ہے تو پھر ان اوقات میں سے کسی بھی وقت میں ضرورت کے تحت نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، احادیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو گویا منع کا تعلق وہ مطلق نوافل سے بلا وجہ ہی، جیسے عام نفل پڑھنا چاہتا ہے، لیکن جب وجہ اور کوئی سبب ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے احباب کو یہ سعادت بخشی ہے، اور اس حوالے سے جس طرح کہ میں نے ایک سابقہ درس میں بھی کہا تھا کہ اگر انسان نماز فجر باجماعت پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کی روشنی میں اس کو مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو افضل اور اولا یہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من صلی الفجر فی جماع ثم قعد یذکر اللہ، اور ایک میں من صلی الغداۃ فی جماع، کہ فجر کی نماز و باجماعت پڑھتا ہے پھر بیٹھ کر وہ ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر تمام حدیث کو دیکھیں نا تو اس میں افضل اور اولا یہ ہے کہ انسان نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے اور جس جگہ پہ پڑھی ہے اسی جگہ میں وہ بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کرتا رہے، اور پھر جو ہی ٹائم ہو، طلوع شمس ہو، چند منٹ کے بعد وہ اپنے 2 نفل یا وہ جو 2 رکعات ہے وہ پڑھ لے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو اٹھنا پڑ گیا ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے، وضو کی ہوتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض مسائل ایسے لاحق ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس مخصوص جگہ کو چھوڑ کر اس کو وضو کے لیے جانا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، بلا وجہ اور گفتگو اور کلام کی اجازت نہیں ہے، مصروف رہنا چاہیے ذکر میں۔ لیکن اگر وہ جاتا ہے عذر کے لیے تو پھر اس ذکر یا جانے کی وجہ سے فرق نہیں آئے گا، لو جی اب اس کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض بھائی یہ پوچھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معتکفین ہے وہ اپنی جگہ میں جا کے، چونکہ اصل ان کا جو محل ہے وہ ہے، یا کوئی شخص ادھر نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کو ٹیک کی ضرورت ہے، کوئی پرابلم ہے، مسجد ہی کے اندر رہ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس کے لیے یہ جائز ہے۔ یعنی یہ جو اس مخصوص مقام اور جگہ میں بیٹھ کر ہی اس فضیلت کو مشروط قرار دینا، یہ میرے فہم کے مطابق علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ شرط ہے، اگر اس اپنی جگہ سے اٹھا تو فضیلت سے محروم ہو جائے گا، اور اسی ہی جگہ میں بیٹھنا اس پہ فرض ہے۔ ایسی کوئی مجھے دلیل نہیں، کم از کم اس کے بیٹھنے کا تعلق مسجد سے ہو، اور افضل اور اولا یہ ہے کہ سیم اسی جگہ میں بیٹھے کہ جس جگہ میں اس نے نماز پڑھی ہے، تو ضرورت کے تحت ادھر ادھر بھی وہ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔